والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور نبی رحمت جانے جہانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجے گا۔ اور یہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بروزہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان ایسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی ہر گھڑی ہی رحمت والی ہے، ہر لمحہ برکت والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے کے اندر روزہ دار اگر سوتا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ روزہ رکھ کے سویا ہی ہے، یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوئے بھی، ظاہر بات ہے فجر کی نماز کے بعد بندے کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، لیکن یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ تھوڑا سا وقت دے دین کے لیے، تھوڑا سا ہم لمحات اللہ کے گھر میں اور گزاریں تاکہ یہی وقت کل قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو کہ ہم دین کی بات سننے کے لیے ہم نے وقت نکالا۔ فرمایا کہ روزہ دار اگر سو جاتا ہے اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ عرش اٹھانے والے اللہ کے فرشتے جب روزہ دار کوئی بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے مطابق جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی افطاری تک بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ یہ لمحات شروع اور افطاری تک فرمایا کہ وہ مچھلیاں اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ دوسرے مہینے جتنے بھی ہیں ان میں کچھ اوقات، کچھ لمحات، کچھ تاریخیں جو ہیں ان لمحات کے اندر وہ برکتیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں، لیکن ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ ہی برکت والا ہے، اس کا دن بھی برکت والا ہے، رات بھی برکت والی ہے۔ بندہ سحری کرتا ہے اس کا بھی اللہ ثواب دیتا ہے، پھر سحری کھا کر وہ فجر کی نماز کا انتظار کرتا ہے، سو نہیں جاتا، کہتا میں بعد جماعت نماز پڑھوں گا، اللہ اسے اس نیت کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ بندہ افطاری کرتا ہے، اللہ اس کا بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر افطاری کرنے کے بعد وہ مغرب کی نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے، اللہ اسے اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نماز تراویح کا ویٹ کرتا ہے کہ میں نماز تراویح پڑھوں گا، وقت نکالوں گا، اللہ کے گھر میں جاؤں گا، یہ اس کا انتظار کرنا نماز تراویح کے لیے، اللہ اسے اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ رات کو سوتا ہے، اللہ اسے اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی لمحہ لمحہ یہ پورا مہینہ برکت والا، اس کا ہر ہفتہ برکت والا، اس کا ہر گھنٹہ برکت والا، اس کا ہر دن برکت والا، بلکہ ہر سیکنڈ اس کا برکت والا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا یہ دروازے پورا مہینہ بندوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ فرمایا جو کوئی بندہ ماہ رمضان میں کسی بھی رات کے اندر نماز تراویح پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تو رات کے اندھیرے میں جتنے بھی وہ سجدے کرے گا اللہ ہر سجدے کے بدلے میں اسے 1500 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یاروں نے گائے کی کمر توڑ ڈالی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی سستی ہے، وہ ہمیں پکارے گی، اللہ کی آفر ہے، جتنے ہم سجدے کریں گے، 20 تراویحاں ہیں تو کتنے سجدے کریں گے، وتر بھی ہے، عشاء کی نماز بھی ہے، تہجد کی نماز بھی ہے، نوافل بھی ہیں، مگر رات کے اندھیرے میں جتنے بھی سجدے وہ کرتا جائے گا ہر سجدے کے بدلے میں اللہ اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے لیے اللہ پاک جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں۔
ہمارا گھر 2 مرلے 2.5 مرلے کا ایک دروازہ ہوگا، لیکن اتنا پیارا گھر اس بندے کو ملے گا جو رات کو نماز تراویح پڑھتا ہے، جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور وہ دروازہ جو ہے لوہے کا نہیں، شیشے کا نہیں، لکڑی کا نہیں، وہ دروازہ کس چیز کا ہے؟ جو آج ہمارے اندر سب سے مہنگی چیز ہے۔ فرمایا کہ اس کے جو دروازے ہیں، اس کی جو چگاٹیں ہیں، وہ سونے کی بنی ہوئی، جسے گولڈ کہتے ہیں، سونا۔ فرمایا اس کی وہ چگاٹیں بنی ہوئی ہوں گی، اور فرمایا اس کے اندر بھی سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ بندہ اس حال میں جب سحری کرتا ہے، صبح کے وقت اٹھتا ہے، اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، کوشش کرے کہ سب سے پہلے جب وہ صبح اٹھے نماز تہجد ادا کرے، پھر سحری کرے، باوضو ہو کر کرے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو کھائیے۔ فرمایا کہ صبح سے شام تک جو بندہ اس حالت میں گزارتا ہے، سحری کی حالت میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، سارا وہ دن اسی طرح اللہ پاک کے ذکر میں گزارتا ہے، پھر صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک کی رحمت دیتی ہے۔ فرمایا چاہے بندہ دن کو سجدہ کرے، یعنی 5 نمازوں مندی سے پڑھے، رات کو سجدہ کرے، اللہ پاک ہر سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں کتنا بڑا درخت اس کے نام کا لگ جاتا ہے کہ 500 سال تک تیز ترین گھوڑا سوار اس کے سائے میں بھاگتا رہے، اس کا سایہ کبھی ختم ہونے والا۔ آخر میں آج یکم رمضان ہے، بڑے پیر صاحب کی آمد کا دن ہے، جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی یوم ولادت کا دن ہے۔ ایک دو باتیں بڑی توجہ کے ساتھ آپ کے متعلق سماعت کیجیے۔ جناب غوث پاک رضی اللہ عنہ مادر زاد ولی، آپ کی والدہ ماجدہ کے متعلق یہ روایت میں نے پڑھی ہے کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ کو چھینک آتی ہے، ہمیں بھی حکم ہے جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جو ساتھ والا ہے وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ پھر اس کو جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جناب غوث پاک کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے ابھی یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر تھا، جب مجھے چھینک آتی میں کہتی الحمدللہ رب العالمین، تو جناب غوث پاک فرماتے ہیں پیٹ کے اندر سے اپنی اماں جی کو جواب دیتا ہے یرحمک اللہ۔ اور جب آپ مدرسے کے اندر علم دین پڑھنے کے لیے گئے، ابھی 5 سال کی عمر ہے، استاد صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استاد صاحب فرماتے ہیں میرے کہنے پہ آپ نے نہیں پڑھا، جناب غوث پاک نے اعوذ باللہ بھی پڑھ دی، بسم اللہ شریف بھی خود بھی پڑھی، اور 18 سپارے آپ نے زبانی سنا دی۔ 18 سپارے، پہلا دن ہے مدرسے کا، 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ استاد صاحب نے فرمایا بیٹا آگے بھی پڑھو۔ عرض کی استاد صاحب مجھے اتنے ہی آتے ہیں کیونکہ میری ماں کو بھی 18 سپارے زبانی یاد ہے۔ کہ بیٹا تجھے کیسے یاد ہے؟ اللہ اکبر، ایسی تربیت ہونی چاہیے بچوں کی۔ تو جناب غوث پاک فرماتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، میری والدہ ماجدہ قرآن پڑھتی تھی، میں قرآن سن کے یاد کر لیتا تھا۔ تو جناب غوث پاک کی جب ولادت ہوتی ہے، اللہ پاک نے اس وقت پورے جیلان شہر کے اندر 1100 بیٹے عطا کیے، اور وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی تھے۔ یہ جناب غوث پاک کی شان کہ یکم رمضان کو آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں خدا کی قسم یہ میں نے منظر خود دیکھا کہ میرا بیٹا سحری کے وقت دودھ پیتا تھا، پھر سحری کے بعد سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے، افطاری کے وقت جا کر بھی دودھ پیتے تھے۔ یہ ہمارے غوث اعظم کی شان ہے۔ اللہ کریم کی بات بات میں التجا ہے اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کی خوب برکتیں رحمتیں حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سحری کی بہت ہی مخصوص دعا ہے جو ہم نے کچھ پیج بھی تقسیم کیے تھے، 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے یارو بڑا سستا سودا ہے۔ آسمان پر کتنے ستارے، کوئی بندہ اپنی کلونی کی اپنے ذہن میں گھر میں بیٹھ کے نا ستاروں کی گنتی کرنا شروع کر دے، کوئی گنتی کر سکتا تو روئے زمین پر کتنے ستارے، اللہ اکبر۔ میرے نبی کیا ارشاد فرماتے جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا، فرمایا آسمان پر جتنے ستارے ہیں ہر ستارے کے بدلے میں اس پڑھنے والے کو اللہ پاک 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ اتنے ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے، اتنے ہی بندے کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ 7 مرتبہ پڑھنے کا یہ معمول بنا لے ہر روز سحری کے وقت، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ سارے دوستوں